ہے جس میں اہم شخصیات کے نام اور فون نمبرات نیز قوم مہدویہ کے تاج پیشے کے افراد کے نام بھی شامل ہیں۔ آپ حضرات جلسے دام میں حاصل اس کیلنڈر کو حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ کیلنڈر ہے جو جناب طاہر کمال خنزیری صاحب چھپاتے ہیں، گزارش ہے کہ آپ سے استفادہ کریں۔ کمیٹی نوجوان قوم مہدویہ نے اس سال خیال کیا کہ وہ قوم کے جو مخلص حضرات ہیں جو بے لوث قوم مہدویہ کی خدمت کیے جا رہے ہیں سالوں سال سے، کمیٹی نوجوان قوم مہدویہ چاہتی ہے کہ انہیں خراج تحسین پیش کریں، انہیں مبارکباد پیش کریں۔ آئیے سب سے پہلے مبارکباد کے لیے میں سب سے پہلے اس سال کے اس 2 نونہال بچوں کو بلاتا ہوں جنہوں نے اس سال کلام مجید کو بفضل ربی حفظ کیا ہے۔ میری مراد ہے جناب حافظ سید سیف اللہ خنزیری صاحب سے اور جناب سید منیب صاحب سے، حافظ سید منیب صاحب سے، کہ وہ ڈائس پر تشریف لائیں اور انعام کو حاصل کریں۔ میں پیر و مرشد حضرت سید اشرف روحی میاں صاحب قبلہ سے گزارش کرتا ہوں کہ بچوں کی شوق خوشی کریں۔ اس کے بعد میں اس شخصیت کو ڈائس پر بلانا چاہتا ہوں جو صدر ادارے تنظیم مہدویہ ہیں، جو سالوں سال سے قوم مہدویہ کی خدمت کر رہے ہیں۔ ہر اتوار کو حضرت حافظ داؤد صاحب قبلہ کی مسجد میں جو ہے آپ ہر اتوار کو بیان کرتے ہیں، مسلسل جستجو ہے کہ نوجوانوں کو خصوصاً دین مہدی سے آشنا کریں اور وہ لوگ جو برگشتہ کر رہے ہیں ان سے بچائیں۔ میری مراد محب قوم جناب محمد نعمت اللہ خان صاحب صوفی سے ہے کہ وہ ڈائس پر تشریف لائیں اور یا پیر و مرشد حضرت پیر و مرشد سید حسن سلمان خنزیری صاحب قبلہ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ صوفی صاحب کی شال پوشی فرمائیں۔ اس کے بعد میں اس ادارے حیات و ممات مہدویہ کے صدر جناب انجینئر سید ابراہیم صاحب کو ڈائس پر دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں۔ ادارے حیات و ممات تقریباً کافی قدیم ادارہ ہے، 60 سال کے اوپر اس کی تاریخ ہے، جو مسلسل قوم مہدویہ کی خدمت کیے جا رہا ہے۔ ان سے گزارش کرتا ہوں اور کابینہ کے ساتھ ان کے نام گن دیتا ہوں یہاں پہ جو مسلسل جو خدمت کیے جا رہے ہیں۔ میں گزارش کرتا ہوں جناب سید ابراہیم صاحب سے کہ وہ ڈائس پر تشریف لائیں اور شال پوشی کے لیے میں حضرت سید خنزیری میاں صاحب قبلہ مخصوص زمانی سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ انجینئر سید ابراہیم صاحب کی جو ہے شال پوشی فرمائیں۔ اس کے بعد ادارے گلشن مہدی، یہ ایک نیا ادارہ قائم ہوا ہے 2 سال پہلے، بہت ہی اچھا کام اس ادارے والے کر رہے ہیں۔ قوم مہدویہ کے تقریباً مساجد میں نونہالوں کے واسطے عربی کی تعلیم دے رہے ہیں، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دے رہے ہیں اور سیرت مہدی موعود علیہ السلام کی تعلیم دے رہے ہیں۔ کافی اہم کام چل رہا ہے، نونہالوں کو تعلیم دی جا رہی ہے، خصوصاً تمام اراکین قابل مبارکباد ہیں اور خصوصاً وہ اہم رکن جناب محمد جاوید مہدی صاحب خدابندی جو اس کاروان میں جو ہے بہت ہی آگے ہیں، جو اس کاروان کو لیے جا رہے ہیں گلشن مہدی کے، آپ جو ہے ایک اہم رکن ہیں جو اس ادارے کو چلا رہے ہیں۔ میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تمام ارکان کی طرف سے ڈائس پر تشریف لائے جناب محمد جاوید مہدی صاحب خداوندی شال پوشی کے واسطے۔ میں جناب سید حسین بخاری صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ جاوید خداوندی صاحب کی بدلے آپ جو ہے ڈائس پر تشریف لائیں۔
بعد میں جناب سید ابراہیم ارشد اسحاقی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ڈائس پر تشریف لائیں. یہ ادارے نصرت اسلامیہ کے اہم کارکن ہیں. یہ ادارے کی جانب سے دین مہدی علیہ السلام جو حقیقی دین محمدی ہے اس کی تبلیغ و ابلاغ کے واسطے مسلسل کاوشوں میں لگے ہوئے ہیں. جگہ جگہ پر حیدرآباد کے باہر بھی کئی جگہ پر یہاں پہ ادارے قائم کیے گئے ہیں. اسی ادارے کے تحت جناب سید خنمیر مہدوی صاحب کی لکھی ہوئی 2 کتابیں بھی شائع ہوئی ہے. میں حضرت پیر و مرشد سید اشرف خنمیری صاحب سے معافی چاہتا ہوں حضرت پیر و مرشد سید محمود اشرف مشتری صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ جناب سید ابراہیم ارشد صاحب مہدوی کی شال پوشی فرمائیں. ٹھیک ہے. اب آخر میں کمیٹی کی خواہش ہے, دلی خواہش ہے کہ آج کے مہمان مقرر کی بھی شال پوشی کی جائے. حضرت پیر و مرشد سید روحی میاں صاحب قبلہ جو خصوصاً ہماری درخواست پر, ہماری خواہش پر, ہماری التماس پر ایک لمبا سفر طے کر کے یہاں پہ آئے ہیں ہمیں اپنی تقریر سے مستفیض کرنے کے واسطے. میری ادباً گزارش ہے حضرت پیر و مرشد سید حسن سلمان خنمیری صاحب قبلہ سے کہ حضرت ہمارے مہمان مقرر حضرت پیر و مرشد سید اشرف روحی خنمیری صاحب قبلہ کی شال پوشی فرمائیں. کمیٹی نوجوان مہدویہ کی خواہش ہے کہ وہ حضرت پیر و مرشد سید حسن سلمان خنمیری صاحب قبلہ کی بھی شال پوشی فرمائے. میں گزارش کرتا ہوں حضرت پیر و مرشد سید محمود مشتری صاحب سے کہ وہ حضرت پیر و مرشد سید سلمان خنمیری صاحب قبلہ کی جو ہے شال پوشی فرمائے. اور آخر میں حضرت پیر و مرشد سید محمود اشرف مشتری صاحب کی شال پوشی کی جا رہی ہے کمیٹی نوجوان مہدوی جانب سے. میں گزارش کرتا ہوں حضرت پیر و مرشد سید خنمیر مخصوص زمانی صاحب قبلہ سے کہ حضرت پیر و مرشد سید محمود اشرف مشتری صاحب قبلہ کی جو ہے شال پوشی فرمائیں. زیادہ نہیں لیتے ہوئے پیر و مرشد کی تقریر کے واسطے ہم بے چین ہیں. اس سے پہلے میں ایک نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جناب سید حسین بخاری صاحب سعید سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں. اس کے بعد آج کے مہمان مقرر کی تقریر ہوگی. جناب سید حسین بخاری صاحب سعید. بے شک اللہ تعالیٰ کا ہم پر بے حد کرم و احسان ہے, اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم اپنے آقائے دو جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہم جو ہے سو کرم فرما ہے, اور ہم پر بھی ان کا بے تحاشا کرم ہے. اسی سلسلے کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہا ہوں. سماعت فرمائیے. محمد کا ہم پہ کرم بے شمار, ہمیں اور کیا چاہیے, ہے نام محمد کی ہر جا بہار, ہمیں اور کیا چاہیے. محمد کا ہم پہ کرم بے شمار, ہمیں اور کیا چاہیے, ہے نام محمد کی ہر جا بہار, ہمیں اور کیا چاہیے. محمد ہمارے دو
کرم کے رہبر ہے امت کی ان پہ کرم کی نظر، انہی سے اجالا یہ دنیا میں پھیلا، انہی سے ہے سب کی شام و سحر، محمد کے دم سے جہاں میں بہار، ہمیں اور کیا چاہیے، ہے نام محمد کی ہر جا بہار، ہمیں اور کیا چاہیے۔ ابو بکر کی تھی مثالی صداقت، بڑی تھی مقدس عمر کی عدالت، سخاوت غنا میں تھے عثمان اعلیٰ، تھی مشہور بھی تو علی کی شجاعت، رسول خدا کے خلیفے یہ چار، ہمیں اور کیا چاہیے، رسول خدا کے خلیفے یہ چار، ہمیں اور کیا چاہیے، ہے نام محمد کی ہر جا بہار، ہمیں اور کیا چاہیے۔ وہ شاہ معظم وہ شاہ مکرم ہے، نبیوں میں وہ بڑے محترم، ہمارے محمد ہے سرور عالم، وہ سلطان دی اور شفیع الامم، ہمارے نبی ہیں بڑے ذی وقار، ہمیں اور کیا چاہیے، ہے نام محمد کی ہر جا بہار، ہمیں اور بھی اور کیا چاہیے۔ اس خطے پر توجہ چاہتا ہوں۔ مہدی دی کا جو بھی ہے شیدا، وہی تو ہی ہوگا مومن سدا، مہدی دی کا جو بھی ہو شیدا، وہی تو ہی ہوگا مومن سدا، اطاعت نبی کی اسی سے ہی ہوگی، عمل سے وہ پائے گا راہ خدا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، والمہدی الموعود علیہ الصلاۃ والتسلیم، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ القدیم والفرقان العظیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحیٰ واللیل اذا سجا، ما ودعک ربک وما قلا، وللآخرۃ خیر لک من الأولی، وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ إِلَى آخِرِهِ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ مشائخین و علماء کرام، برادران ملت،
عمائدین شہر، عزیز دوستو، محترم خواتین اور پیارے بچوں، فقیر کو یہاں مدعو کیا گیا، کہنے والوں نے تو کہہ دیا کہ وہ جو کمیٹی ہے شہر چنپٹن والوں تو نہیں بلکہ دوسرے مقام کے لوگوں نے فون کر کے اطلاع دی اور کہا کہ یہ جو نوجوان مہدویہ نوجوان کمیٹی ہے یہ کمزور ہے، چھوٹی ہے اور دہقانی زبان میں قولی کمیٹی ہے، اور آپ کا وہاں جانا میں سمجھتا ہوں کہ اگر نہیں گئے تو اچھا ہے۔ تو فقیر نے کہا کہ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، تھینک یو، رکھ دیا، قبول کر لیا، حاضر ہو گیا۔ اور یہاں آنے کے بعد ریزرویشن کرانے کے پہلے ہی دل میں ایک طرح کا ریزرویشن فقیر نے اس نیت کا کر لیا کہ کمیٹی کے واسطے نہیں جا رہا ہوں، محمد رسول اللہ کے واسطے جا رہا ہوں۔ اگر بڑی سے بڑی کمیٹی کیوں نہ ہو، مکے مدینے والے بھی اگر بلا لیے تو جاؤں گا تو نبی کے لیے ہی جاؤں گا، نہ مکے کے لیے نہ مدینے والوں کی بڑی کمیٹی کے لیے، نام مصطفیٰ کا لینے کے لیے جانا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایک ازالہ ہوا، آپ لوگوں کو معلوم ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آج ہم جس دور سے ہمارا عموماً ہندوستان خصوصاً مہدویت جو اس بات کو برداشت نہیں کرتی کہ کوئی ہم کو گالی دے ہم سن لیں گے، خاندان کو گالی دے سن لیں گے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں اگر کوئی گستاخی کرتا ہے تو ہمارا کیا ہے معلوم؟ ہماری پہنچ، ہماری رسائی کتنی ہے، حد ہماری، لمٹ ہماری کتنی ہے، بس اتنا ہی جاتے ہیں۔ یہ ہم جو اتنا ہی جاتے ہیں کیونکہ قانون کے جو سلاخیں ہمارے درمیان آئی ہوئی ہیں، وہ سلاخوں کو توڑنے کی، جا کر ان سلاخوں کو چھونے کی بھی ہمارے پاس ہمت نہیں ہے۔ بس سلاخوں تک آواز عقیدت اور محبت کی، انصاف کی ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ شان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اگر کوئی گستاخی کرتا ہے تو ہم برداشت نہیں کرتے، اتنا ہی کہتے ہیں۔ اور دل کے پھپولے جو ہمارے سینے میں دل میں جو آ گئے ہیں اس کو گھر بیٹھے پھوڑ لیتے ہیں، بس اتنا ہی کرتے ہیں۔ مگر ہم اس وقت میں بھی خدا کو بھول جاتے ہیں۔ یہ کیوں نہیں بھولتے؟ بزرگان دین نے جو کام کیا تھا وہی کام انجام آج ہم نے دیے ہیں، اس سے پہلے بھی دیتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ حضرت بندگی میاں مصطفیٰ گجراتی رحمت اللہ علیہ رضی اللہ عنہ کو جب قید میں ڈال دیا گیا تھا، جب قید میں ڈال دیا گیا، جمعہ کا دن آیا تو خدا حضرت بندگی میاں مصطفیٰ گجراتی رضی اللہ عنہ جب اذان کی آواز سنتے تو دوڑتے ہوئے آتے اور پھر واپس جاتے، دوڑتے ہوئے آتے، سلاخوں تک آتے، پھر واپس جاتے، 10 مرتبہ کرتے۔ وہ جو قیدی بیٹھا ہوا تھا پوچھنے لگا کہ حضرت یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو حضرت بندگی میاں مصطفیٰ گجراتی رضی اللہ عنہ نے فرمایا قرآن کی آیت پر عمل کر رہا ہوں۔ خدا تعالیٰ نے قرآن میں سورہ جمعہ میں جو فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ کہہ دیا، تو میں اے ایمان والو جب اذان دی جائے جمعہ کے دن تم کو چاہیے کہ خرید و فروخت کو چھوڑ دو، دوڑتے ہوئے آؤ اللہ کے گھر کی طرف، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑتے ہوئے آؤ۔ تو صحیح کرنے کا جو حکم ہے میں صحیح کو بجا لا رہا ہوں، سلاخیں سامنے آ گئی ہے، حد یہی تک ہے، اس لیے میں یہاں سے پھر واپس جا رہا ہوں۔ خدا پوچھے گا کہ جمعہ کے دن تو نے کیا کیا، نماز کیوں نہیں پڑھی، میرے گھر کو کیوں نہیں آیا، تاکہ میں بتلا سکوں
کو وہی ادا کر لیا، صحیح کرنے کا حکم تھا، میں نے صحیح کر لیا۔ اسی طرح آج کل کے ہم مسلمان اور مہدوی بس اتنا ہی صحیح کر سکتے ہیں۔ اب آخر میں یہ بات کہنا چاہتا ہے فقیر کہ ہم اتنا صحیح تو کرتے ہیں، ہم جو ہے نعرے بازی تو کرتے ہیں، لعنت بھی کرتے ہوئے جاتے ہیں، حکومت کو اعلان کرتے ہیں کہ ہر چیز کو برداشت کیا جا سکتا ہے، گستاخی رسول کو ہم برداشت نہیں کرتے، گستاخ اگر ہوتی ہے، گستاخی ہوتی ہے تو ہم برداشت کرنے کے لیے نہیں تیار نہیں ہیں، اتنا ہی کہہ دیتے ہیں۔ خدا سے پوچھو کہ تم کو اتنی محبت نبی سے، خدا کو نبی سے محبت نہیں ہے، بس تم کو چاہیے ہمارے ہاتھ میں جتنا تھا ہم نے اتنا کر لیا، اب یہ معاملہ تیرے حوالے، نبی بھی ہمارا، نبی بھی تیرا، ہمارا کام تھا یہ کرنا، اب تیرا کام کیا ہے تو بتا۔ تو خدا تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ ایسا تو چلو جنگل کی طرف، میں بتلاتا ہوں میں کیا کر سکتا ہوں، بتلاتا ہوں۔ اس کی مثال خدا تعالیٰ نے جنگل کے ان جانوروں سے بتلایا جیسا کہ ہتھنی، فیمیل ایلیفینٹ، ہتھنی جب کہتی ہے کہ مجھے مارو، کتنا مارتے ہیں، کتنا ستاتے ہیں، ستا لو۔ یہ اولیاء کے کتابوں میں لکھی ہوئی یہ واقعہ، مارو میں برداشت کر لوں گی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ چھوٹا سا بچہ ہتھنی کا ایک شکاری کو مل گیا، کیا کرے، مل گیا تو چلو اسے قتل کر دو، قتل کر دیا، قتل کر کے اپنے گھر واپس آ گیا۔ جب واپس آیا ہتھنی آئی، ماں آئی، دیکھی ارے میرا بچہ قتل ہو کے پڑا ہے، مر کے پڑا ہے۔ ماں برداشت نہیں کرتی، وہ دیکھی جس نے مارا تھا اس کے قدموں کو سونگھی، محسوس کر لی کہ یہ وہی ہے، تو برابر چلتے چلتے اس کے گھر کو گئی، گھر کو جا کر برابر اس کو نوچ کر اس کو پھاڑ، جس طرح کپڑے کو پھاڑتے ہیں اسی طرح اس کو پھاڑ دیا۔ تو خدا تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ اے انسانوں، اگر تم مجھے کچھ کہنا چاہتے ہو میں برداشت کر لوں گا، محمد کی شان میں اگر گستاخی کرتے ہیں میں برداشت نہیں کروں گا، میں برداشت نہیں کروں گا۔ تو یہ ہے حالات جن کا آج ہم سب حضرات جو ہے مقابلہ کرتے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں۔ اب آگے بڑھاتے ہوئے فقیر جو ہے ایک ہلکی سی تمہید باندھی تاکہ آپ لوگوں کو سکون ملے۔ اب جو تقاریر ہوئے ہیں ان کے پر تبصرہ کرنا تو وقت زیادہ ہو جائے گا، اس لیے بغیر تبصرے کے آپ کے سامنے جو باتیں سنائی ہیں انہی کو تھوڑا سا ریپیٹ کرتے ہوئے خطبہ جو صدارتی خطبہ ہے اسے سر انجام دیتے ہوئے خطبے کو ختم کروں گا۔ پہلی تقریر جو تھی اس میں تو باتیں اچھی تھی، اب جو ہے ایک ایسا معرفت کا بات، آج فقیر نے صرف معرفت کو ہی لیا ہے، معرفت خداوندی، معرفت مصطفیٰ، معرفت نور خدا، تاکہ آپ لوگوں کو معلوم ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت کیا ہے، آپ کو معلوم ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی معرفت کیا ہے، معلوم ہو کہ معرفت خداوندی کیا ہے، تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے کہ ہم کس کے امتی ہیں، کس کے ماننے والے ہیں۔ جیسا کہ اس پیشو مقرر نے جیسا فرمایا قبلہ نے کہ لن ترانی، تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا، الحمدللہ یہ بات صحیح ہے، لیکن اس کے بعد میں جو موسیٰ علیہ السلام نے جب معراج کے سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو اس وقت میں ہم کلامی کا تو تھا نا، یہ ہم کلامی کا جو کامہ ڈالتا ہوں پھر اپنی طرف آتا ہوں، وہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام نے جب دعا کی کہ اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو خدا تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اچھا دیکھنے کے لیے آنکھیں چاہیے نا، ابھی آنکھیں پیدا نہیں کی تو کہاں سے دیکھ سکتا ہے، اس لیے میں نے کہا لن ترانی، انہی آنکھوں کو محمد رسول اللہ مہدی مراد اللہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، انہی آنکھوں کو کہا جاتا ہے۔ کہا کہ یہ سب ہے نا، تجھے تیری صفت کیا ہے، تیری صفت زبان کی ہے، میں نے تجھے زبان دی ہے، میری زبان، میرے کان دیے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے تو سن سکے، تیرا کام سننے کا اور بولنے کا، ہم کلامی کرنے کا، سماعت کرنے کا ہے، دیکھنے کا نہیں ہے۔ تمام انبیاء کو ایک جگہ جمع کیا گیا تو ایک صورت بنی، فرشتوں نے کہا کہ صورت بن گئی، یہ آنکھوں کی جگہ خالی ہے، تو کہا کہ لاؤ میرے آنکھوں کو ڈال دو، تو انہی آنکھوں کو مہدی مراد اللہ اور محمد رسول اللہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو خدا تعالیٰ نے یہی کہا
ابھی آنکھیں نہیں آئی، کیسا تو دیکھ سکتا ہے؟ لن ترانی کہہ دیا۔ اب پھر جب معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ یہ میں نے کیسی دعا کر دی، اگر اس سے پہلے دعا کرنے سے پہلے اگر محمد مصطفیٰ کو دیکھ لیتا دعا نہ کرتا۔ تو یہ ہے مقام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی شخصیت ہے، ایک ایسی ہستی ہے جو نورانی ہستی ہے، اور ان کے تعلق سے معرفت اگر پوچھنا چاہتی ہے، معرفت نے خدا تعالیٰ سے یہ پوچھا کہ انبیاء اور خاتم الانبیاء میں کیا فرق ہے، تمیز کیا ہے؟ تو خدا تعالیٰ نے اس کا جواب دیا اور فرمایا کہ انبیاء اور خاتم الانبیاء، انبیاء میری مرضی ہی، سنیے آپ، میری مرضی ہی ان کی مرضی، اس کو انبیاء علیہ السلام کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، میری مرضی ہی ان کی مرضی۔ اب جب خاتم الانبیاء کی بات آئی، محمد رسول اللہ کی بات آئی، تو خدا تعالیٰ نے فرمایا ادھر میری مرضی، پہلے میرا لفظ آ گیا، میری مرضی ہی ان کی مرضی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بات آئی تو فرمایا کہ مصطفیٰ کی مرضی ہی میری مرضی ہے، مصطفیٰ کی مرضی ہی میری مرضی ہے۔ تو یہ محمد، یہ غلو میں آ کر معرفت رہی کہ کون سی کتاب میں ملے گا، یہ کون سی کتاب میں ہے، حوالہ چاہیے، حوالہ معرفت کہتی ہے، حوالہ ڈھونڈنے والوں۔ میں جب بھی سوال کرتی ہوں یا جواب دیتی ہوں تو اس کا تعلق قرآن پاک سے رہتا ہے، تو قرآن پاک کھول کر دیکھو تو اس کی مرضی ہی میری مرضی، اس سے مراد یہ ہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ خدا تعالیٰ نے کہا کہ ان قریب تجھے ایک ایسی چیز عطا کروں گا جس سے اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ خوش ہو جائیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ خوش ہو جائیں گے، اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ خوش ہو جائیں گے۔ اس سے پہلے جو کچھ اللہ نے عطا کیا تھا، کیا اس سے ونعوذ باللہ، اس سے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش نہیں تھے؟ نہیں، خدا سے پوچھو۔ خدا کہتا ہے کہ جو کچھ انبیاء کو دیا مصطفیٰ کو دیا، جو کچھ انبیاء کو نہیں دیا وہ بھی مصطفیٰ کو دیا، سب دیا۔ شریعت آخری، کتاب، سفر آخری، دیدار، جو کچھ انبیاء کو نہیں دیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی میں نے دیا۔ اس کے باوجود بھی خود تو کیوں کہہ رہا ہے کہ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور البتہ تیرا پروردگار تجھ کو ایک ایسی چیز عطا کرے گا جس سے تو خوش ہو جائے گا، راضی ہو جائے گا۔ کیا بات ہے اس میں؟ تو خدا تعالیٰ اس کا جواب دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ اس سے اب تک جو میں کچھ دے رہا تھا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس میں میری خوشی تھی، میں راضی تھا اس سے، میری رضامندی سے میں خوش ہو کر دے رہا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو کر لے رہے تھے، سب برابر۔ اب دے رہا ہے خدا تعالیٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے رہے ہیں۔ اب اس کے بعد میں خدا کہتا ہے کہ میں اب ایک ایسی چیز عطا کروں گا اس سے رسول اللہ خوش ہو جائیں گے۔ تم اس کا مطلب کیا ہوا؟ تو خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نہیں سمجھتے، نہ مجھے سمجھے نہ میرے مصطفیٰ کو تم سمجھے، نہیں سمجھے تم لوگوں نے۔ کہا کہ کیا ہے؟ تو خدا تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، مصطفیٰ، حبیب، محمد، آخری نبی وہ ہے، میں نے اس کو بھیجا۔ کیا نبیوں کی کمی تھی؟ نہیں، کمی نہیں تھی۔ پھر نبی بنا کر میں نے فارمیلٹیز کو پوری کرنے کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہوں۔ اصل میں اس کی حقیقت، اصل میں اس کی معرفت یہ ہے کہ جب میں نے تمام آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے بھی صفات تھے ان صفات کو ایک ایک نبی میں بھیجتا گیا، ایک ایک نبی آئے میرے صفات لے کر آئے۔ اب جب صفات ختم ہو گئے، اب چاہتا تھا یہ تمہارا رب چاہتا تھا کہ
کے لیے مصطفیٰ کو بھیجا. مصطفیٰ کوئی اور نہیں ہے, میرا ظاہر ہے. جب اے مصطفیٰ, جب تو نے مجھے ظاہر کیا ہے, کیا میرا فریضہ نہیں بنتا کہ میں تجھے ظاہر کروں؟ پوچھا کہ کیا ظاہر کر رہا ہے؟ میں تجھے ظاہر کروں گا. کیسے؟ فرمایا مہدی کی شکل میں ظاہر کر دوں گا, مہدی کی شکل میں ظاہر کر دوں گا. تو معلوم یہ ہوا خدا کی معرفت محمد رسول اللہ, محمد رسول اللہ کی معرفت مہدی مراد اللہ ہے, مہدی مراد اللہ ہے. ہوا نہیں, یہ معرفت ہوئی. اب ادھر آئیے, معرفت نور محمدی کیا ہے؟ کبھی پڑھتے ہیں آپ حضرات لیکن غور نہیں کرتے. معرفت, اس کے لیے آپ کو پھر روز ازل میں جانا پڑے گا, جہاں پر شارٹ کرتا ہے, آپ ان شارٹ کہتا ہے آدم علیہ السلام کا وہ پتلا. سمجھ گئے آپ نے؟ پھر وہ سجدے میں سجدہ کرو, فسجدوا الا ابلیس. آتے ہیں پھر برابر آتے ہیں تو شیطان کی طرف آ جاتے ہیں. اتنا ہی سوچے ہیں آپ؟ نہیں, بلکہ آدم علیہ السلام کو ابھی آدم علیہ السلام وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي, اور میں نے اس میں میری روح کو پھونکا. یہ کب کی بات ہے؟ یہ اس وقت کی بات ہے جبکہ ابھی آدم علیہ السلام کو فرشتوں کو حکم نہیں دیا تھا کہ سجدہ کرو. جب سجدہ کرنے کے بعد میں روح کو پھونکا گیا. روح پھونکتے ہی کس کی؟ اللہ کی روح. یاد رکھیے فقیر کی بات کو تھوڑا لیس کنسنٹریشن سے آپ سنیں گے تو آپ کو معلوم ہے فل کنسنٹریشن کی ضرورت نہیں ہے. تھوڑا کیا ہے؟ خدا تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں میری روح کو پھونکنے سے پہلے سجدہ کروایا. کسے؟ آدم علیہ السلام کے مجسمے کو. پتلا تو نہیں کہہ سکتا, مجسمے کو, جو کھڑا ہوا تھا مجسمہ, اس کو سجدہ کرنے کا حکم دیا. فرشتوں نے سجدہ کر لیا. ہوا یہ بات, یہ تو سنی سنائی بات ہے, اس میں نئی بات کیا ہے؟ تو آئیے نا, جب سجدہ کرنے کے بعد میں خدا تعالیٰ نے فرشتوں سے پوچھا کہ اے فرشتوں تم نے سجدہ کیوں کیا آدم کو؟ کہا کہ آدم کو دو وجہ ہیں اللہ, دو وجہ ہیں. ایک وجہ تیرا حکم. تو خدا تعالیٰ نے کہا کہ ہاں بالکل صحیح, ایک وجہ تو میرا حکم سجدہ کرو, تو سجدہ کر دی. اور کہا کہ دوسری وجہ کیا ہے؟ یہ معرفت نور ہے. تو فرشتوں نے کہا دوسری وجہ یہ ہے جیسے ہی تیرا حکم ہوا کہ سجدہ کرو آدم کو, ہم گئے آدم کے قدموں کو دیکھنے کے بجائے آدم کی پیشانی پر دیکھا. ہم نے وہ نور دیکھا, اس سے پہلے کبھی بھی وہ نور کو نہیں دیکھا. ہم نے سمجھا یہ نور کسی اور کا نہیں ہے, نور محمدی ہے. ہم نے خدا کے حکم پر, تیرے حکم پر سجدہ کیا, اور سجدہ کیا تو آدم کو نہیں کیا. معرفت کہتی ہے آدم کی پیشانی پر جو نور محمدی تھی اس کو میں نے سجدہ کیا, اس کو میں نے سجدہ کیا. یہ ہے معرفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نور کی معرفت. اس کے بعد میں خدا یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو میرا کیا انتظام ہے, کیسا میں نے اہتمام کیا, کس طرح میں نے قدر کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے. آپ جانتے ہیں کہ تھوڑا سا بریک لیتا ہے, عنوان پر پھر آ جائے گا کہ ابھی پیدا 12 ربیع الاول کو تھی میلاد کا دن. یہ نوجوان کمیٹی ہر کام میں جلدی کر لیے. اب کتنے دن باقی ہیں؟ آج ہفتہ, اتوار, پیر, منگل, چاشمہ, جمعہ, 5 دن باقی ہیں. ابھی کیسا کر لیے؟ سوچنے والے جو انٹلیکٹ ہوتے ہیں سوچتے ہیں. اس کا جواب ہے نوجوان کمیٹی کے لیے قرآن جواب دیتا ہے. سورہ آل عمران کی 21ویں آیت خدا تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ ابھی محمد رسول اللہ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ بَعْثَ النَّبِيِّينَ, اس کا پوری کی پوری آیت آپ پڑھو. پوری آیت پڑھنے کے بعد میں معلوم ہوگا کہ خدا تعالیٰ نے تمام انبیاء کو جمع کر کے فرمایا کہ میں نے یہ تمہارے درمیان ایک رسول کو بھیجوں گا, تم کو چاہیے کہ اس پر ایمان لائے اور اس کی مدد کرے. اب جب جو کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ سمجھ لو کہ گویا کہ وہ میری مدد کرنے کے برابر ہے, اور عہد لو. تو تمام
انبیاء نے عہد لیا اور کہا اقررنا، اور ہم نے اقرار کیا، ہم نے عہد کر لیا. تو خدا تعالیٰ نے کہا کہ جب تم نے اقرار کر لیا، گواہ بنو ایک دوسرے کے. تو سب نبیوں نے ایک دوسرے کے گواہ بنے. کس کے لیے؟ نبی کی ابھی پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی. خدا تعالیٰ نے جلسہ وہاں کر دیا، روز ازل میں جلسہ کر کے بتلا دیا کہ میلاد النبی کا جلسہ بدعت نہیں ہے، سنت خداوندی ہے، اللہ کی سنت ہے. اللہ نے بیان کر دیا کہ نبی آئے، ارے تمہارے گھر میں بچے ہو گئے، مبارکباد مبارکباد مبارکباد. ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کا تو اہتمام جب میں نے کیا ہے تو تم کو بھی چاہیے کہ میلاد کرو نا. تو یہ تھا جو نوجوان کمیٹی نے جو آج کی جو ہے 5 دن پہلے کر دیے، تو کہتے ہیں کہ کر دیے تو اچھی بات ہے. جب اللہ کر سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ کر دیے، ہوا. تو اب اس کے بعد میں پھر ادھر آئیے تو نور محمدی کی معرفت. جب نور یہاں آیا، اب نور کو ایک طرف آیا تو کیا چاہتا ہے خدا تعالیٰ؟ بڑھتا جائے، بڑھتا جائے، بڑھتا گیا، چہرہ بنا پورے چہرے میں. نبوت کے ایک چہرے پر جب نور پورا سیر ہو گیا تو ایک چہرہ نورانی ہوا. اس نورانی چہرے کو حسن یوسف کے نام سے یاد کیا. اب پھر اس کے بعد میں چہرے کو نور بڑھتا گیا، نبوت کے مجسمے میں پورا نور پھیل گیا. اب پورا مکمل ہو گیا تو خاتم النبیین کے نام سے یاد کیا گیا. اب فرمایا کہ اب کوئی ایسا نور نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے اور نبی بنا سکوں. پوچھا کہ تیرے بعد میں نبی نہیں ہے؟ کہا کہ ہاں، میں تیرے بعد میں نبی کو میں نے نبوت کے دروازوں کو بند کر دیا. تو سن لو نوجوانوں، سن لو، وہ یہ بات ہے کہ میرے بعد میں اگر نبی نہیں آئے گا تو میری امت کا کیا ہوگا؟ تو خدا تعالیٰ نے 2 جواب دیے ہیں اور کہا ہے کہ کب تک میں صفات سے کام کرتا رہوں؟ اب چاہتا ہوں ذات سے کام کروں. وہ ذات سے کام کرنے کے والے کو مہدی موعود کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اور یہ ہے ولایت. پہلے نبوت صفات، نبوت صفات، ولایت ذات. نبوت کو ختم کیا، تھک گیا ہوں صفات سے کام کرتے کرتے. اب چاہتا ہے کہ دل چاہتا ہے، میں چاہتا ہوں، میرا ارادہ ہے کہ میں خود میرے حبیب کی امت کے درمیان جاؤں. تو جانے کے لیے کہا کہ کیا کرنا چاہیے؟ جانا تو ہے ضرور، کیا کرنا چاہیے؟ نبی کا حلیہ اوڑھ لیا اور صفات اپنے ذات کو اپنے ذات میں پورا حلیہ اوڑھ لیا. حلیہ ذات اندر ذات خدا تعالیٰ کی ذات تھی اور آئے. اسی لیے مہدی موصول نے فرمایا کہ بندہ جو کچھ کرتا ہے اپنی طرف سے نہیں کرتا، بلکہ تم ادھر ہاتھ دو. یہ ہاتھ نہیں ہے، یہ ہاتھ میں خدا کی ذات موجود ہے. تصدیق بندہ بنا یہ خدا، تصدیق بندہ بنا یہ خدا. تو یہ ہے نور مصطفیٰ. نبوت ہے اور مصطفیٰ کی ایک ولایت ہے، اسے تو آپ سن لیے. اب ادھر آئیے، خدا تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا شان سے بھیجا. کہتے ہیں نبی 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 آخر نبی خاتم النبیین کہا. اب پوچھیں گے تو نے آخر میں کیوں بھیجا؟ کیونکہ ہر میدان میں جو آخر آتا ہے اس کا تو کوئی ویلیو نہیں. آخر میں آتا ہے، 11th میں آتا ہے، آخری میں نہیں. دوڑ میں آخر میں آتا ہے نہیں. تو آخر میں آتا ہے، آخری میں آیا، بہت آخری میں آیا. اور ٹاپ 10 میں رہتا ہے نام، اس کے بعد کے جو نام رہتے ہیں وہ نہیں رہتے. نبی کو آخری میں بھیجا، کیوں بھیجا؟